اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب میرے بہن بھائی؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ سیدہ شانزہ اور آپ دیکھ رہی ہیں سید مکس ٹیم، اور سید مکس ٹیم میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، اور میرے جتنے پیارے بہن بھائیوں کے جو ایمز ہیں ان ایمز میں انہیں سکسیسفل کریں، آمین۔ سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو جو ہے ہماری ٹائم ٹو ٹائم مل سکے۔ آج جو ہے میری ویڈیو اقبال ڈے اسپیشل 2020 علامہ اقبال پر ویڈیو ہے آج میری۔ ہزاروں سال نرگس اپنے ہی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ یہ بات تو سچی ہے، علامہ اقبال ہماری آنکھوں کا تارا تھے۔ شعر و شاعری میں ماشاءاللہ سے بہت ان کا مائنڈ جو تھا انٹیلیجنٹ تھے شعر و شاعری میں، اور آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں ان کے جیسا کوئی انسان نہیں ہے اس دنیا میں، کیونکہ جس طرح ان کا دماغ تھا وہ بیٹھے بیٹھے ہی شعر جو ہے وہ بنا لیتے تھے اپنے دماغ میں، اور وہی جو ہے فوراً شائع ہو جاتا تھا۔ ان کا شعر جو آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بس فرض ادا کرنا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بس فرض ادا کرنا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی قرض لیا ہو رب سے، تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دیں، تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور ہے۔ ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت ہے یہ پوئٹری علامہ اقبال کی۔ علامہ اقبال کے بزرگوں کا تعلق کشمیر کے سپرو خاندان سے تھا۔ علامہ اقبال نے سیالکوٹ کے محلہ کشمیریہ کی مسجد حسام الدین سے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد اسکیچ مشن اسکول میں داخل ہوئے۔ علامہ اقبال اصلاح کے لیے داغ دہلوی کے پاس اپنا کلام بھیجتے تھے، جنہوں نے کہا کہ اقبال کے اشعار تصحیح سے بے نیاز ہیں۔ 1895 میں علامہ اقبال گورنمنٹ کالج لاہور میں داخل ہوئے، جہاں انہیں تھامس آرنلڈ نے فلسفہ پڑھایا۔ پہلی نظم جو اقبال نے کسی پر شکوہ مجمع میں پڑھی وہ نالہ یتیم تھی، جو انہوں نے انجمن حمایت اسلام کے سالانہ اجلاس میں پڑھی۔ ان کی نظم حمالہ 1901 میں شیخ عبدالقادر کے رسالے محزن میں شائع ہوئی۔ اقبال نے اردو زبان میں کتاب علم الاقتصاد لکھی جو 1901 میں شائع ہوئی۔ 1905 میں اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ روانہ ہوئے۔ 3 سال نکلسن انگلستان میں رہے۔ انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی سے فلسفہ کی تحصیلات شروع کی۔ ان کی ملاقات 2 معروف مستشرقین پروفیسر براؤن اور ڈاکٹر رینالڈ نکلسن سے ہوئی۔ بعد میں مخرالز کرنے اقبال کی فارسی مصنوی اسرار خودی کا انگریزی میں ترجمہ کیا۔ پھر اقبال نے قانون کی تعلیم کے لیے ان میں داخلہ ہوا۔ کیمبرج یونیورسٹی سے فلسفہ کی ڈگری لینے کے بعد انہوں نے جرمنی کی یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور مابعد الطبیعیات ایران کے نام سے ڈاکٹریٹ کے لیے گئے۔ اقبال جب یورپ گئے تو وطن کے شاعر تھے، جیسے نیا شوالا اور ترانہ ہندی ظاہر ہے، مگر جب واپس آئے تو اسلامی ملی اور بین الملکی شاعر بن چکے تھے، جیسا کہ ان کے منظومات ترانہ ملی اور وطنیت سے ظاہر ہیں، اور یہ تبدیلی ان کے اولین اردو مجموعہ کلام بانگی درا میں بخوبی دیکھی جا سکتی ہے۔ وہ اگست 1908 میں وطن واپس آئے۔ 1934 تک وکالت سے منسلک رہے۔ یورپ سے واپسی کا مقصد یہ تھا کہ کسی مسلم علاقے میں بیٹھ کر مسلمہ امہ کے لیے کام کریں۔ حیدرآباد کے قیام کے دوران وہ
تطلع اور تطہر کے ماحول، ریاست میں برطانوی اثر و رسوخ اور ریاست کے فکری مجموعہ کو دیکھ کر مایوس ہوئے اور وطن کے ساتھ ساتھ شاعری بھی چھوڑنے کا فیصلہ کیا، اور عطیہ بیگم کو لکھا کہ اورنگ زیب کے عنوان سے انہوں نے جو نظم لکھی وہ شاید ان کی آخری نظم ہو۔ 1923 میں انگریز حکومت نے ان کو سر کا خطاب دیا۔ 1926 میں پنجاب قانون ساز اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ 1928 میں انہوں نے مدارس اور مسور، حیدرآباد اور علی گڑھ میں لیکچرز لیے۔ انہی 7 خطبات کو کتابی شکل میں تشکیل البیات جدید اسلامیہ کے نام سے 1930 میں پنجاب میں شائع ہوئے۔ 1930 میں خطبہ الہ آباد دیا اور 1931 میں لندن میں ہونے والی گول میز کانفرنس میں حصہ لیا۔ اس کانفرنس سے واپسی پر انہوں نے فرانسیسی فلسفی برگسان سے ملاقات کی اور اس کو فلسفہ زبان و مکان کے بارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنائی: زمانے کو برا نہ کہو، زمانے میں ہو۔ 1933 میں تیسری گول میز کانفرنس کے دوران انہوں نے اٹلی کے حاکم مسولینی سے ملاقات کی اور وہاں کے سب سے بڑے علمی ادارے رومن اکیڈمی میں بھی تقریر کی۔ علامہ اقبال نے 1931 میں فلسطین کے شہر بیت المقدس میں ہونے والی پہلی معمرہ اسلامی کے اجلاس میں برصغیر کے مسلمانوں کے نمائندے کی حیثیت سے شرکت کی۔ 1932 میں تیسری گول میز کانفرنس میں جو 17 سے 24 نومبر تک رہی، شرکت کے بعد ہسپانیہ گئے اور وہاں کی مسجد قرطبہ کے بارے میں نظم مسجد قرطبہ لکھی۔ 4 دسمبر 1935 میں پنجاب یونیورسٹی نے ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری دی۔ 1934 میں گلے جبکہ 1938 کے آغاز میں تنگی نفس، قلب اور دیگر امراض کا شکار ہو گئے۔ ان کا انتقال جمعرات کے روز 21 اپریل 1938 کو 5 بجے ہوا۔ ان کے آخری اشاریہ ہیں: یوم اقبال ہر سال 9 نومبر کو پورے پاکستان میں شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے یوم پیدائش کو یوم اقبال کے طور پر منایا جاتا ہے۔ علامہ اقبال کی شہرت جہاں مسلمانوں کے موجود دور میں مسلحانہ کردار کی تھی، وہیں قیام پاکستان میں ایک ممتاز شخصیت کی تھی، کیونکہ انہوں نے اپنے خطبہ الہ آباد میں مسلمانوں کی الگ مملکت کا پورا نقشہ پیش کر دیا، اور پھر محمد علی جناح کو، جو مستقل طور پر لندن کوچ کر گئے تھے، خط لکھ کر ہندوستان واپس آنے اور مسلمانوں کی قیادت کرنے کی ترغیب دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے انتقال پر تعزیتی بیان میں محمد علی جناح نے اعتراف کیا کہ ان کے لیے اقبال ایک رہنما بھی تھے، دوست بھی اور فلسفی بھی تھے، جو کسی ایک لمحہ کے لیے بھی متزلزل نہ ہوئے اور چٹان کی طرح ڈٹے رہے۔ بھارت میں علامہ اقبال کو شاعر، مشرق، ادیب، مفکر، فلسفی اور مسلمانوں کو جگانے والی شخصیت کے طور پر پہچانا جاتا ہے۔ ان کی ولادت کے موقع پر بھارت میں بھی یوم اقبال یا اقبال ڈے کے نام سے انعقاد کیا جاتا ہے۔ اس موقع کی اہمیت کے پیش نظر نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے زیر اہتمام ایوان کارکنان تحریک پاکستان شاہراہ قائد اعظم میں تقریبات یوم اقبال کے سلسلے میں اسکولوں، کالج اور یونیورسٹی کے طلباء طالبات کے مابین انعامی مقابلے مصفری بعنوان علامہ محمد اقبال اور علم کی شمع، علامہ محمد اقبال اور شاہین، علامہ محمد اقبال اور قلم منعقد کرتے ہیں، اور اسی طرح کے مقابلے ملک کے دیگر حصوں میں کی گئی دیگر تنظیموں، اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کی جانب سے بھی منعقد کیے جاتے ہیں۔ اس دن علامہ اقبال کو یاد کیا جاتا ہے، ان کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ اس دن کو اب یوم اردو
بھی کہا جانے لگ گیا ہے، یعنی 9 نومبر جہاں اقبال کی شاعری اور ان کے فکر و فن پر پروگراموں کے انعقاد سے عبارت ہے، وہیں وہ اردو کے حوالے سے اہل اردو کے رویوں اور اردو سے ان کی محبت کے دعوے کے احتساب کا بھی دن ہے۔ اس دن جہاں ہم اقبال کے ساتھ ساتھ اردو کے تعلق سے بھی گفتگو کرتے ہیں، وہیں ہمیں یہ جاننے اور پرکھنے کا بھی موقع ملتا ہے کہ ہم جو اردو سے محبت کے دعوے دار ہیں، اردو سے کتنی محبت کرتے ہیں اور ہمارے دعوے میں کتنی صداقت ہے۔ جی یہ تھی میری آج اقبال ڈے پر ویڈیو، اور آپ شیئر کیجیے گا اس کو فردر ویڈیو کو، اور کمنٹس کر کے بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اقبال ڈے کی کیسی لگی۔ اب آپ کی یہ سیدہ شہناز آپ سے اجازت چاہتی ہے۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ السلام علیکم۔ اوکے، اللہ حافظ۔